من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا وخاتم رزقنا مولانا محمد وعلى آل محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمین. سارے انسان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے انسان مثالی زندگی ہے آپ کی. سارے انسان مثالی زندگی ہے آپ کی. کسی اور کے مثال کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا اگر کوئی آئیڈیل ہے، مسلمانوں کے لیے اگر کوئی راہ ہدایت ہے، مسلمانوں کی زندگی کی کامیابی و کامرانی کے ساتھ خبر و حشر میں اگر کوئی ساتھ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اس لیے میں نے کہا سارے انسانوں مثالی زندگی ہے آپ کی. سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی. سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی. یہی وہ بندگی تھی جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو وہ مقام نہیں بخشا. کوئی گیا تو سمندر کی تہ میں گیا، کوئی گیا تو کوہ طور پر گیا، کوئی گیا تو پہلے آسمان پر گیا، کوئی گیا تو چھٹے آسمان تک گیا. جب میرے نبی کے جانے کی بات آئی تو ایسی نرالی بندگی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے عرش کے پار لامکان کے آگے بھی بلا لیا. سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی. وہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ کو رب نے ہی روشن کیا. وہ محمد مصطفیٰ کو رب نے ہی روشن کیا. آپ روشن ہے خدا سے. آپ روشن ہے خدا سے. روشنی ہے آپ کی. آپ روشن ہے خدا سے. روشنی ہے آپ کی. تم ہی اول، تم ہی آخر، تم ہی کامل، تم کمال. قرآن پاک کی ایک آیت ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. وہی رب ذوالجلال نے جب اپنے نبی کی بات آئی تو نبیوں کو بنانے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کو سب سے اول پیدا فرمایا. جب بھیجنے کی بات آئی تو سب سے آخر میں آپ کو بھیجنے کا انتظام فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے خدا اول ہے مگر باطن کے اعتبار سے نبی اول ہے. تو اس آیت کا ایک مفہوم معرفت کا اگر کوئی ترجمہ دیکھے تو نبی اول، نبی آخر، نبی ظاہر، نبی باطن. تو میں نے کہا، کیا کہا؟ تم ہی اول، تم ہی آخر، تم ہی کامل، تم کمال. آپ کی سیرت میں کامل، آپ کی سیرت میں کامل،
آپ کی زندگی میں کامل بندگی ہے آپ کی سیرت میں کامل بندگی ہے آپ کی. دنیا میں ہم اور آپ جیتے ہیں کس لیے؟ اس لیے جیتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری دنیا اچھی ہو، ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارا حشر اچھا ہو. اچھے کے لیے تو جیتے ہیں نا، اچھا ہو اور اچھے سے اچھا ہو. اسی لیے ہم اور آپ آج جاگ بھی رہے ہیں، ہم اور آپ آج جاگ بھی رہے ہیں، ہے نا. اب جتنے جاگ رہے ہیں اتنوں کے ساتھ ہم بھی جاگ رہے ہیں، ہم بھی جاگ رہے ہیں محض اس لیے کہ ہماری زندگی اچھی ہو، ہماری دنیا اچھی ہو. کس اعتبار سے؟ دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، ناموری کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے. دنیا کس اعتبار سے اچھی ہو؟ جی دنیا تو آج تک کسی کو ملی ہی نہیں. جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا دنیا نے اس کو نچوڑ دیا، دنیا نے اس کو ختم کر دیا. نہ جانے ایسے کتنے گزرے ہوں گے بڑے بڑے سورما اس دنیا میں آئے چلے گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا تک نہیں ہے، آج ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جی تو دنیا کے لیے جی. اگر دنیا جینا کس کے لیے ہے؟ دنیا میں جینا ہے اللہ کے لیے جینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سامان کرنا ہے. دنیا کو دنیا کے لیے جینا ہے تو یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں آئی. ایک اللہ والے سے ایک شیخ صاحب کو محبت ہو گئی، وہ اللہ والے بیچارے یہ دنیا کے جھنجٹوں سے نکل کر کے جنگل میں چلے گئے، سیدھے سادے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے رہتے. حالت ایسی تھی اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا، بس ایک تہبند تھی، وہ وہیں پر گزر بسر کرتے. تو شیخ صاحب کو ان سے محبت ہو گئی. شیخ صاحب گئے، عقیدت میں گئے، ایک بار دو بار تین بار. اس کے بعد جو ہے نا ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جناب یہ صاحب تو جو ہے جنگل میں ہے، سیدھے سادے ہیں بیچارے. انتہا تو یہ ہے کہ پیر میں چپل جوتا تک نہیں پہنتے. عقیدت سے جو ہے بیچارہ عقیدت محبت میں ایک اچھا جوتا لے کر کے گئے، لے جا کر کے کیا کرا، لے جا کر کے پیش کر کے بولا کہ آپ جنگل میں ادھر ادھر پھرتے رہتے، کانٹوں سے پتنگوں سے کیڑوں سے آپ کی حفاظت کے لیے جوتے لایا، آپ کے لیے جوتے لائے، آپ یہ پہن کر کے پھرو. تو جوتوں کو دیکھے بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھے جوتے لائے، بہت پیارے جوتے لائے، بہت پسند آ گیا میرے. اب یہ جوتے میں پہنا، نیچے جوتے رہیں گے، اس کے اوپر کیا ہے؟ تہبند ہے، اس کے اوپر وہ بھی نہیں ہے. اب یہ جوتوں کو یہ خالی جسم کو سوٹ کرتا تھا؟ سوٹ نہیں کرتا نا. خالی جوتے پہن کے پورے تو اچھا نہیں دکھیں گا نا، اچھا نہیں دکھیں گا نا. جوتوں کے حساب سے پھر کپڑے بھی ہونا، جوتوں کے حساب سے کپڑے بھی ہونا. بولتے ہی بولا سیٹ، کیا بولا؟ اچھا آپ تمنا کریں، آپ خواہش کریں میں حاضر کر دیتے، بہترین شاندار جوڑا آپ کو لا لیتے. بہترین شاندار جوڑا لا لیا بازار سے، لا کر کے جوڑا بھی پیش کر دیا. پیش کرنے کے بعد کپڑوں کو دیکھے، جوتوں کو دیکھے، ابھی پہنے نہیں. بولے کہ اتنے اچھے کپڑے لایا، اتنے اچھے کپڑے پہن کے میں جوتا پہن کر کے اگر باہر چلتے ہوئے گیا تو لوگوں کے ذہن میں کیا آئیں گا؟ اتنے اچھے کپڑے شاہانہ لباس پہن کر
اتنے شاندار جوتے پہن کر کے چلتے پھر رہا، کیا تم ہوا اس کو بولیں گے؟ بولے کہ ایسا میں آپ کی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ سواری کا انتظام کیا؟ سواری کا انتظام کرتا گھوڑا، گھوڑے کو لے کے میں کیا کروں گا؟ چارہ کہاں سے لاؤں گا؟ نہیں، اس کے چارے کا انتظام بھی میں کرا دیتا ہوں۔ چارے کا انتظام کرا تو اس کو چرائیں گا کون؟ اس کی دیکھ بھال کریں گا کون؟ میں نوکر کا انتظام کر دیتا ہوں، نوکر کا بھی انتظام کرتا، نوکر آ گیا، چارہ آ گیا، گھوڑا آ گیا، کپڑے آ گئے، اتنا سب میرے پاس ہے بولے تو خالی کیسا رہنا با؟ خالی کیسا رہنا؟ اب تو شادی خانہ آبادی کو دل کرتا، پھر اب جوڑوں کی بھی ضرورت پڑتی، بولے کہ آپ پسند کرو صاحب شادی کرا دیتے، چل کر لیا شادی کر لیا تو کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے، بچوں کو کیسا؟ ارے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، فکر مت کرو، آپ دعا کرتے رہو، میرے کام ہوتے رہیں گے، میں تمہارے دونوں بچوں کو بھی پالتا ہوں، میں تمہارے دونوں بچوں کو بھی پالتا ہوں۔ اچھا چل بچہ ہو گیا، بچہ ہونے کے بعد 5-6 سال کے بعد بچہ مر گیا، بچہ مر گیا تو روئیں گا کون رونا؟ سیٹھ کیا بولا؟ یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، بچہ آپ کا، بیوی آپ کی، بچہ آپ کا مرا تو تم ہی رونا، میں نہیں رو سکتا، میں نہیں رو سکتا۔ تو فوراً وہ بندہ کیا کرا؟ بولا کہ دیکھ کہ جب میرے کو رونا ہے، میرے کو رونا ہے، کس لیے رونا پڑے گا؟ یہ جو جوتا تیری دنیا کا میں پہنا تو پھر میری راحت ختم، یہ جوتا تیری دنیا کا میں پہنا تو میری راحت ختم، میرا سکون ختم، اس لیے نہ مجھے جورو چاہیے، نہ بچہ چاہیے، نہ گھوڑا چاہیے، نہ نوکر چاہیے، نہ تیرے کپڑے چاہیے، نہ جوتا چاہیے، جیسا لایا واپس لے جا، میں اپنی جگہ مست ہوں، میں میرے رب کی محبت میں مست ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا حسرتوں کا مزار ہے، دنیا کارواں کا غبار ہے، دنیا ایک جھوپے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے، دنیا اس دنیا میں جو بھی دل لگایا وہ باقی نہیں رہا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا میں رہ کر کے رب سے دل لگانا ہے، یہ دنیا میں رہ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے، یہ دنیا میں رہ کر کے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی محبت کو اپنانا ہے، آپ کے کامل کردار کو اگر اپنائیں گے تو یہ زندگی کامیاب زندگی ہے، وہ کامیاب زندگی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دنیا ہے، یہ کسی کے کام نہیں آئی ہے، جو یہاں دل لگایا وہ یہیں کا ہو کر کے رہا، مگر دنیا اسے یاد نہیں رکھی، مگر جو دنیا میں آیا آ کر کے پیدا کرنے والے خالق کو یاد رکھا، خالق کا پتہ بتانے والے محمد رسول اللہ کو یاد رکھا، آج اسے دنیا یاد کرتی ہے، یہاں یاد کرتی ہے، یہاں یاد کرتی ہے تو قلندر ماشوقی کے نام سے یاد کرتی ہے، دکن میں یاد کرتی ہے تو بندہ نواز کے نام سے یاد کرتی ہے، ہند میں یاد کرتی ہے تو خواجہ معین الدین کے نام سے یاد کرتی ہے، اگر بغداد میں یاد کرتی ہے تو محبوب سبحانی کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا یاد کرتی ہے، دنیا میں آئے، دنیا میں رہے، دنیا کے لیے نہیں جیے بلکہ رب کے لیے جیے تو ان جینے والے جیانے کو یاد کرتی ہے، تو ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے، عمر کے نام سے یاد کرتی ہے، عثمان کے نام سے یاد کرتی ہے، علی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان جیانوں کے نام میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو، مسافر بن کے رہو، یہاں کے ہو کر کے نہ رہو۔ اب یہاں کے ہو کر کے نہ رہنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رجب جیسا مہینہ عنایت فرمایا، رجب جیسا مہینہ عنایت فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کیا ہے؟ رجب گناہوں کو دھو دیتا ہے، تمہارے ظاہری گناہوں کو دھو دیتا ہے،
بولے کہ شعبان کیا ہے؟ شعبان خود ربانی غوث السمدانی سیدنا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ شعبان شین عین بے الف نون یہ 5 حرف پر مشتمل ہے، یہ 5 حرف پر مشتمل ہے شعبان کا مہینہ۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ شین سے مراد یہ مہینہ اپنے ماننے والوں کے لیے، آقا کے غلاموں کے لیے شعبان شرافت لے کر آتا ہے۔ شعبان کیا لے کر کے آتا ہے؟ اب شرافت آنا بولے تو رجب میں گناہ دھو لیے رہنا۔ شعبان کا شین شرافت لے کر کے آتا ہے، شعبان کا عین علو لے کر کے آتا ہے، شعبان کا بر لے کر کے آتا ہے، شعبان کا الف الفت لے کر کے آتا ہے، اور شعبان کا نون نور لے کر کے آتا ہے، نور لے کر کے آتا ہے۔ نور اس کے لیے آتا ہے جو ماہ شعبان المعظم میں اس کا اہتمام و احترام کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں آپ کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے رب کی رضا کے لیے جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے ماہ شعبان میں، اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان کے روزے دار کے دل کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ رجب باہر سے دھویا، شعبان اندر سے دھویا، تو یہ باہر سے بھی پاک ہوا، اندر سے بھی پاک ہوا، تو اب قابل کس کے ہوا؟ نور لینے کے قابل ہوا۔ کس کے قابل ہوا؟ نور لینے کے قابل ہوا۔ وہ نور کس کا؟ ماہ رمضان کا۔ کس کا نور؟ ماہ رمضان کا نور، رمضان کے فرض روزوں کا نور، رمضان کے راتوں کا نور، رمضان کے تلاوت قرآن کا نور، رمضان کے مجاہدات کا نور۔ وہ نور کی جو شمع ہے کب سلگتی ہے، کب جلتی ہے؟ جبکہ ہم شعبان میں جیسے ایک مسلمان کو اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے، ویسے اگر پیش کر دیا رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل نور لانے کے، نور لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اب جب کہ قابل ہونا ہے، اب جب کہ قابل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جو ابتدا سے چل رہے ہیں ساتھ میں، ابتدا سے جو چل رہے ہیں ساتھ میں، بات ہماری کہاں رکی تھی ابتدا میں؟ یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جاگنا، دن کو روزہ رکھنا، دل کا نور ہے، باطنی سرور ہے، گناہوں کی معافی ہے، رب کی رضا کا سامان ہے، بخشش کا سامان۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، خطا کاروں کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بد نصیبوں کو خوش نصیب بناتا ہے، مصیبت زداؤں کو راحت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اللہ عز و جل کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے طبقات رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ دور چل رہا ہے۔ ایسے متبرک وقت میں بھی آقا فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو شرابی ہے۔ کون ہے؟ جو شرابی ہے، نشہ کرنے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے، نشہ کرتا ہے۔ صرف گنگاوتی میں ہی اگر کاؤنٹ کیا جائے تو اللہ کی پناہ کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آج نشہ کی لت کا شکار ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نشہ کی لت کا شکار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نشہ کا عادی ہو جاتا ہے،
نشہ کے عادی بندے کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہیں کرتا. ایک دن اگر کوئی نشہ کر لے تو اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اب ذرا سوچو 40 دن کے اندر مر گیا تو کیا؟ صرف 3 مہینوں کے اندر تقریباً 5 فیملیز کی عورتیں جو شادی شدہ بھی ہیں، جن کے بچے بھی ہیں، جن کے گھر آباد بھی ہیں، وہ آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہیں کہ حضرات مولانا صدر صاحب، ہمارے شوہر سے ہماری بس اتنی گزارش ہے، وہ کچھ نہ کمائے، کچھ نہ کرے، پینا چھوڑ دے، ہم گھر آباد کرنے تیار. کچھ نہ کمائے، گھر میں بیٹھ کے کھائیں، نشہ چھوڑے، پینا چھوڑے، بری لت کو چھوڑے، اچھے بن جائیں. بس ہے، ہم اچھے بننے کے لیے اس لیے گزارش کر رہی ہیں کہ کل تک بولتے بولتے تھک گئے، اب بچے جوان ہو رہے ہیں، بچے جوانی کو آ گئے ہیں، اب ان کے رشتے اچھے گھروں میں ہونا ہے. تو جس گھر میں نشیڑی ہوگا، نشے کی لت میں پڑ رہا ہوگا، جس گھر کا بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، باپ ہوگا، جسے نشہ کرنے کی عادت ہوگی، محلے میں پتا ہوگا نا یہ گھر میں پینے والا ہے، یہ گھر میں نشہ کرنے والا ہے، یہ گھر میں بری عادت والا ہے، تو اس گھر کو کوئی بیٹی نہیں دیتا، اچھے گھر کے رشتے نہیں آتے. خدا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے بیٹیوں کو بچاؤ، ایسے سے بچاؤ کہ جو پینے والا ہے، پینے والے کو بیٹی مت دو، نشہ کرنے والے نشے کو بیٹی مت دو، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. ہو گئی تباہ. آج کئی عورتیں گزارش کر رہی ہیں کہ ہمارے شوہر سے کہیے کہ وہ پینا چھوڑ دے. علی کے ماننے والے ہیں نا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جائے، مجھے پتا چلے کہ فلاں تالاب میں شراب کا، نشے کا خطرہ پڑ گیا تھا اور وہ تالاب گرما میں سوکھ گیا، اس میں سے گھاس نکل آئی اور اس گھاس کو کوئی چوپایا چر لیا اور اس چوپائے کو ذبح کیا گیا. مجھے معلوم ہوا کہ اس چوپائے نے اس گھاس کو چرا تھا، تو قسم خدا کی میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں. ذرا اندازہ لگاؤ کہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے. ہم ہیں کہ نشہ کرتے جا رہے ہیں، نشہ کی لت میں پڑتے جا رہے ہیں. کن کو سے نشے باز ہے؟ تمہارا نشہ کیا ہے؟ مدینہ کے یہ لوگ جو مسلمان ہونے سے پہلے نشہ کی عادت تھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی پیتے تھے، جس دن شراب حرام کا اعلان آیا تو سارے مٹکے لا کر کے جو ہے توڑ دیے شراب کے. کیسا؟ تم بوتل میں پیتے، انہوں ہنڈا بھر بھر کو رکھتے تھے، پانی کے جیسا، پانی کے جیسا. جب حکم آیا شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، تو ان کا ماننا دیکھو کہ سارے کے سارے مٹکے لا کر کے باہر توڑ دیے، پھوڑ دیے. مدینے کے گلیوں میں پانی کے جیسا شراب کہیں کوئی پینے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، باوا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر تم نشہ کرتے ہو. کتنے شرم کی بات. یاد رکھو آج کی رات یقیناً گناہوں کی معافی کی رات ہے. میں آج جلدی چھوڑوں گا آپ کو تاکہ آپ میرے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے نہیں، اس اللہ کے گھر میں آپ اکیلے بیٹھ کر کے رب کو مناؤ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، رو گڑ گڑاؤ کہ آج کے بعد میں کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی نشہ نہیں کروں گا، تو کبھی پینے کا کام نہیں کروں گا، کبھی غلط کام نہیں کروں گا جس سے میری قوم کا، میرے گھر کا، میرے خاندان کا نام خراب ہے. ایسا نشہ میں نہیں کروں گا. ارے دل سے بڑھ کر کے کیا چیز ہے؟ آپ دل مضبوط کر لو کہ ہم سے نشہ کے قریب نہ جائیں گے. قسم خدا کہ اللہ پاک آپ کے دلوں میں مضبوطی عطا فرمائے گا، آپ کے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے گا. آپ ثابت قدم رہیں گے. دعا کرو کہ مولا میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر استقامت عطا فرما. اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. چھوڑ دو سارے بری لتوں کو.
یہ ساری لتیں تمہاری زندگی کو خراب کریں گی. ہم زندگی اچھی بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یقیناً صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ پاک آج کے اس مبارک رات میں ہماری توبہ قبول فرمائے گا. ہے اگر پینے والے تو توبہ کرو. میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ تو پینے والا ہے، تو پینے والا. آقا فرماتے ہیں کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مگر اس کی توبہ، اس کی دعا، اس کے مناجات، اس کی مرادیں، اس کے ارادے بد نہیں لاتے. دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی جو ناحق قتل کرنے والا ہے، ناحق انسانیت کا قتل کرنے والا ہے، انسانوں کا قتل کرنے والا ہے، بلا وجہ کے کسی کی جان لینے والا ہے. آج دنیا مسلمانوں کو کہتی ہے کہ مسلمان قاتل ہے. مسلمان قاتل نہیں ہے، مسلمان تو انسانیت پسند ہے. مسلمان تو محبت کا نمونہ ہے. اگر محبت کا نمونہ نہ ہوتا، انسانیت کا درد نہ ہوتا، زمانے میں دیکھا ہے ان آنکھوں سے، اسی ملک کی دھرتی پر دیکھا ہے سارے انسانوں کی آنکھوں نے، ان آنکھوں نے بھی دیکھا ہے جن میں رواداری ہے، ان آنکھوں نے بھی دیکھا جن میں محبت ہے، ان آنکھوں نے بھی دیکھا جن میں نفرت ہے، ان آنکھوں نے بھی دیکھا جن میں انسانیت ہے، کہ انسان بلک بلک کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر رہے تھے. ارے سبے بیٹے ان کا لاٹا اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے لوگ تھے، اپنے کندھوں پر لاٹھی اٹھائے ہیں. انسانیت کا درد ان کے سینوں میں نہ ہوتا تو قسم خدا کی کبھی ان لاکھوں کے قریب نہ جاتے. کہتے وہاں پر تو الگ میں الگ. ہم نے نہیں کہا. اسی شہر سے لے کر کے سارے ملک کا اگر آپ محاصرہ کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے کلمہ پڑھنے والے. آگے بڑھ چل کر کے دنیا کے اور لوگ بھی حصہ لیے ہوں گے، مگر ایک بڑی تعداد میں انسانیت کی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو وہ ملت اسلامیہ کے لوگوں نے کی. آج زمانہ ہمیں قاتل ٹھہرا رہا. یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، وہ اس لیے کہ ہم منتشر ہیں. ہم ذرا سوچئے کہ سلسلہ کب سے چلا ہے. رات 11 بجے سے چل رہا ہے. جہاں جہاں رکے تھے وہاں سے اس کو برابر کرنا ہے. منتشر ہیں. متحد ہو جائیں گے تو پھر کچھ بات بنے گی. منتشر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. دنیا کی طرف دیکھ کر کے جو دنیا سوال کر رہی ہے کہ دنیا کے کتے بھوک رہے ہیں. آج کل کتوں کا بڑا ظلم ہو گیا ہے. ایک ہفتے میں 21 لوگوں کو کاٹے ہیں کتے. میں ہمارے شہر کی بات کروں. کتے تو سب جگہ ہے نا، مگر ہمارے شہر میں ایک ہفتے میں 21 لوگوں کو کاٹے ہیں اور کئی دیوانے کتوں کو مار دیا گیا ہے. اچھی بات یاد آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر کتے آپ کو پریشان کریں کتوں کے سامنے ڈٹ کر کے ٹھہر جائیے. صرف بھونکیں گے، کاٹیں گے نہیں. جیسے ہی آپ بھاگنا شروع کریں گے آپ کا شکار کریں گے. یہ ان کی فطرت ہے. آپ کو ٹھہرنا ہے. ٹھہر کر کے کیا کرنا ہے؟ قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. سورہ کہف میں یہ آیت ہے. اس کا ورد کریں کثرت سے. قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. تین بجے رات کو باؤنس ہو رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہاں نہیں ہے نا. آپ لوگوں کو آج کل کے جنریشن کو جو ہے رات میں جاگنے کی عادت نہیں. جاگے تو اپنے واسطے جاگتا ہوں سپریٹ. ایسا جاگنے کی، بیانوں میں جاگنے کی عادت نہیں ہے. کہ شوق، طبیعت، کیفیت دیکھ لو. ہم سسٹم ہی بدل دیا، مغرب سے عشاء تک کر دیا. تمہاری طبیعت دیکھو بھائی.
بچنا بچانا نا، ہم بھی بچنا تمہارے کو بچنا، لے کے چلنا. یہ مشکل ہے کیا؟ آیت اس میں سورہ کہف میں پارہ نمبر 15 میں. یہ اگر مشکل ہو رہی ہے تو اور بھی آسان کر دیتے. جہاں پر بھی کتے آئے، کتے بھوکے، پریشان کریں تو کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. یہ قرآن کی آیت. بہت آسان پسند لوگ ہو گئے ہیں. نہیں صاحب اتنا نہیں ہوتا، اتنا پڑھنے کا نہیں ہوتا. قرآن پڑھو بولے تو جو جس کو تو بلاک پڑھاؤ صاحب بولتے لوگ. ایسی حالت میں بڑے لوگ تو وہ ہے، ہمیں فرض نہیں بولتے، پڑھنا ہے. میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے کہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دنیا میں نہیں ہے. قرآن میں 10,000 عالم میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے. ہماری کوتاہ نظری ہے، ہم نہیں پڑھتے. یہ پڑھنا اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. بس اتنا کہیے کہ جس کو میں نے اہل اللہ سے سنا اور سیکھا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. قطمیر، کیا کہیں؟ قطمیر، قاف قے میم یہ رے. قطمیر، یا قطمیر ہو، یا قطمیر ہو، یا قطمیر ہو، یا قطمیر ہو. بھوکے گا ضرور، چند ہی لمحات میں وہ اپنی جگہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر پلٹ جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ قطمیر کون ہے؟ قطمیر کون ہے بھائی؟ وہ تمہارے صاحبات سے، عالمات سے پوچھ لینا. اور وہ بھی مجبور ہے پیسے صاحب ذرا چھوڑ کے دینا. تو پہلا کیا ہے؟ قرآن کی آیت قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. اس لیے کہ ایک تو گزشتہ سال کا اکال، پھر اس کے بعد ابھی آراف و موسم. اب یہ موسم کے اعتبار سے بہت سارے کتے پاگل بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے کتوں کو پاگل بھی کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے یہ ورد کرنا ضروری ہے. اتنا تو کر سکتے نا، ہے نہیں؟ پاگل کتا اس لیے کہ جو ہے ہوشیار کتا کاٹا تو الگ ہے، پاگل کتا کاٹا تو الگ ہے. پاگل کتا کاٹے تو یاد رکھو یہ تحقیق کی بات ہے کہ آنے والے بارش کے پورے موسم میں اپنے آپ کو حفاظت کرو. ایسا اطباء کہتے ہیں کہ آنے والے بارش کے موسم میں کمپلیٹلی اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کا پروٹیکشن رکھو، بارش سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیونکہ ہوشیار کتے سے پاگل کتے کا زہر بہت خطرناک ہے. ہوشیار کتے سے پاگل کتے کا زہر بہت خطرناک ہے. اور کتے جو ہے نا بھوکتے اس وقت ہیں جبکہ آپ منتشر ہیں. پورے لوگ جماعت کے ساتھ چلے تو بھوکتے کیا؟ اکیلے دکیلے گئے تو اس نہ بھوکنے کا ہے نہیں. سب مل کے گئے تو بھوکتے کیا؟ نہیں بھوکتے. الگ الگ رہتے بھوکتے. یہ ہمارے بکرا چرانے والے، یہ ہماری نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرا. ایسا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینڈے سے زیادہ بکریوں کو چرایا. اب یہاں بکریاں چرانے والوں کو آپ دیکھے جہاں بولے وہاں ہٹی ڈالتے، وہ کرتے، یہ کرتے، سبھی کرتے، ہے نہیں. ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی رہتا ہے. کتے بھی پالتے ہو؟ صحیح بول دو، جھوٹ بول دو؟ ذرا چیزیں پریکٹیکل رہنا، دیکھو سرانا. کتے بھی پالتے ہو ہے نہیں؟ کتے کو کیسے پالتے ہیں؟ جب بکریاں منتشر ہو جاتی ہیں، دیکھو مینڈوں کے چرنے کی طبیعت الگ،
وہ ایک جگہ چرتے ہیں، وہ ایک ہی چیز کھاتے ہیں، ایک سے دو چار چیزیں کھاتے ہوں گے، مگر بکریوں کے چرنے کا انداز الگ۔ وہ کوڑ بکریاں یہ کوسا بھی چھوڑتے نہیں، یہ کوسا بھی چھوڑتے نہیں۔ تم لے کے چلو ان کو، پہاڑ ملا پہاڑ، جھاڑ ملا جھاڑ، کدھر بولے ادھر، جنگل میں گئے پورے پھیل جاتے۔ اس کی ان کا جو ہانکنے والا ہوتا ہے، ان کا جو چرواہا ہوتا ہے، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی ٹیکنیک ہوتی ہے، ایک سیٹی مارا سب آ جاتے ہیں۔ نہیں آئے تو جب کیا کرتا انہیں، کتوں کو چھوڑتا، وہ کتے کیا کرتے، ادھر سے بھونک جیسے ہی بھونکنا شروع کرتے ایک جگہ جمع ہو جاتے۔ تو آج ساری دنیا منتشر قوم پر کتے بن کر کے بھونک رہی ہے، بس ہے ساری دنیا منتشر قوم پر کتا بن کر کے بھونک رہی ہے، تو محض اس لیے بھونک رہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بھونک رہی ہے۔ تمہارا میرا کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے جو ماننے والے ہیں، وہ ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک نبی، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود یہ منتشر ہو گئے ہیں، یہ متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ متحد نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتشر قوم کے لیے دنیا کے کتوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کو بھونکے، ان کو کاٹے، اس وقت تک کاٹے، اس وقت تک بھونکے جب تک کہ متحد نہ ہو جائے۔ جس دن متحد ہو جائیں گے، اللہ پاک تم میں سے ہی ایک کو کھڑا کرے گا جو ساری دنیا کی رہنمائی کرے گا، ساری دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ مگر اس وقت تک جو ہے بکریاں منتشر ہوئے تو چرواہا کیا کرتا، کتوں کو چھوڑتا، بھگا کے لاؤ۔ اللہ کیا کرتا، منتشر قوم کو دنیا کے مسلط کر دے۔ مسلط کیا ہے۔ کہنے کو بہت ساری جماعتیں ہیں، کہنے کو بہت سارے فرقے ہیں، کہنے کو بہت سارے، اب میں کیا کہوں، کیا ہے، مگر ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ کی ضرب نہیں ہے، جس دن ضرب لگے گی نقشہ پلٹ جائے گا، قسم خدا کی۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی تھی شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے جبکہ صدق دل سے توبہ کرے۔ آقا نے فرمایا کہ زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو زنا کا عادی ہو چکا ہے، پروسٹیٹیوشن کرنے والی عورتیں یا پروسٹیٹیوشن اس کے اندر پلے بوائے بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، سمجھتے نا، پلے بوائے، یہاں وہاں منہ مارنے کی عادت پڑ گئی ہے، زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوائے اپنی بیوی کے، ہر عورت کو جب دیکھے تو اپنے ماں بہن کے تصور سے دیکھے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، آقا فرماتے ہیں کہ نظر کو نیچے رکھ دے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تم اپنی نظروں کو نیچے رکھ لیا کرو۔ ہوگا کیا؟ ٹھوکر سے بھی بچ جاؤ گے، آنکھ کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، آنکھ کے گناہ سے بھی بچ جاؤ، دونوں گناہوں سے بچ جاؤ۔ جو زنا میں مبتلا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ آج کے دور میں زنا آسان ہو گیا ہے، تعجب کی بات ہے، سوشل میڈیا پر آ کر کے جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاحشائیں ہیں، یہ جو جس طرح سے جو پروسٹیٹیوشن کا جو بزنس کر رہی ہے، جن کو کارڈ الاٹ کیا جاتا ہے، جن کو حکومتیں پشت پناہی کرتی ہیں، ان کی وجہ سے
ان کی وجہ سے ریپ نہیں ہو رہے ہیں، گناہ نہیں ہو رہے ہیں، اس طرح کے وہ لوگ دیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، تم عورت کو ایک مقام بھی دیتے ہو، عورت کو جو ہے بھگوان کا درجہ بھی دیتے ہو، عورت کو جو ہے کیا کہتے ہو، جنت کا ایک حصہ بھی کہتے ہو۔ تعجب کی بات ہے، اسی عورت کو تم لا کر کے وہاں کھڑا کر کے کہتے ہو کہ مہذب سماج۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، کوئی جسم فروشی نہیں، کوئی دھندا نہیں، ہر عورت کو جینے کا حق ہے، تو اس کا حق کیا ہوگا؟ اس سے نکاح کرو، اس کا گھر آباد کرو، اس کا گھر آباد کرو۔ افسوس ہے ایسی سوچ پر جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ گھل مل کر کے ہمارے لوگوں کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ناجائز رشتے رکھنے والے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا چالاک ہے، ہوشیار ہے، اگر کوئی دوسری شادی کر لیا تو ختم ہے، اس کا جنازہ اٹھا۔ وہ ہمارے استاد بولتے تھے، ایک بیوی ایک شوہر کتنی اچھی بات ہے، دو بیوی دو شوہر سارا جھگڑا تو دور کی بات ہے، اماں باوا بھائی بہنا سب مل کے مار رہے بیچارے، دوسری شادی کرا۔ ایسے بھی لوگ نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک بیوی رکھتے ہوئے کئی داستاؤں کو رکھا ہے، کئی ناجائز تعلقات رکھا ہے، حرام کر رہا ہے، تو جو گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا دیکھو کیا ہے، 4 کو پال رہا، انہیں جو ایسا نہیں بولتے، میرا مرد ایسا 4 کو میرے مرد کے ٹکڑوں پر پل رہے، نکاح کرنے آیا، بولے تو انہیں کیا کس لے کو ٹھہرے، کیسا کرتا تو؟ استغفر اللہ، ایسی سوچ پر استغفر اللہ۔ ایسی سوچ کی وجہ سے، ایسے غلط خیالی کی وجہ سے، اسلام کے تعلیمات کو ڈھنگ سے نہ جاننے کی وجہ سے، اور شیطانہ کیا کر رہے ہیں، وہ طلاق ثلاثہ کو مسئلہ لے کر کے حلالہ کا جو ہے ذکر کرتے رہتے، معلوم اس نہیں دیکھے اس میں کون حلالہ کیا چیز ہے، بلا وجہ کے ہنگامہ ہے۔ شریعت مطہرہ اتنی پاک شریعت ہے اسلام کی، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم نے نکاح کے بندھن میں ایک دوسرے کو باندھ لیا ہے تو باندھنے کے بعد ایک دوسرے کو برداشت کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایک دوسرے کو لے کر کے چلو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، اللہ سے ڈرو، میاں گرم ہو جائے تو بیوی ٹھنڈی ہو جائے، بیوی گرم ہو جائے تو میاں ٹھنڈی ہو جائے، گھر کی زندگی چلاؤ۔ تم آپسی رشتوں کو نہ نبھا کر کے، آپسی جھگڑوں کو لا کر کے، آپسی اختلافات کو لا کر کے، سارا ہنگامہ برپا کر کے، اپنی زندگی سے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، طلاق لے کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بابا زندگی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے، گڑا گڑی کا کھیل الگ ہونے سے پہلے سوچنا تھا، جدا ہونے سے پہلے سوچنا تھا، طلاق لینے سے پہلے سوچنا تھا۔ میں نے اگر طلاق لے لی، میں نے اگر طلاق دے دی تو ہوگا کیا؟ 2 خاندان خراب ہوں گے، 2 رشتے داریاں خراب ہوں گے، بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، میری ان سے تو محبت اس بیوی سے ہے تو اس کی وہ محبت خراب ہوگی، سب ساری چیزیں سوچنا تھا، پہلے سوچے نہیں، اس کے بعد اپنا عمل کر دیے، عمل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ جو گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے زندگی، تو وہاں پر بندشیں آتی ہیں، یہ بندشیں جب ان کے سامنے آئی تو حرام خور کہتے ہیں کہ ان کو شریعت سمجھ میں نہیں آئی، تو شریعت کے نام پر اس طرح کا دھندا کرتے، جو دھندا کرتے ہیں وہ گنہگار ہے، مگر شریعت اپنی جگہ پاک ہے، مسلم ہے، پاک ہے، وہ تو کہتی ہے کہ بہت سوچو زندگی، بہت پیاری زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں تمہیں امتحان لے گا، امتحان دے گا، تمہیں کامیابی دے گا، اللہ کی قربت کا اندازہ اس بات سے نہیں کہ جو تمہاری ساری زندگی میں خوش و خرم رہو، نہیں، ایک صاحب نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد جو ہے 1 سال 2 سال 3 سال زندگی گزارے، بہت خوشحال زندگی تھی، بہت خوشحال زندگی تھی، تو بیوی نے کہا کہ لوگ تو آپ کو اللہ کا دوست مانتے ہیں، متقی پرہیزگار مانتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں،
تمہارے سے شادی کر کو میں آج تک کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تمہارے سے شادی کر کو کوئی مصیبت نہیں دیکھی، مجھے تمہارے تقوی میں شک آ رہا ہے، حاجی صاحب کے پاس چلو، میں تمہاری زندگی سے جدا ہو جاتا ہوں۔ ملتی ایسی بیوی آج کبھی نہیں سے کوسی تو بھی ایک ذرہ فالٹ ہوا کہ پورے خاندان کو بولتی ہے، ذرہ فالٹ ہوا تو کب کی ہوا تو کب کا بولتی، یہ کیسی اللہ والی ہے؟ بولے کہ تمہاری زندگی میں جب سے آئی کوئی مصیبت نہیں دیکھی، اللہ والوں کو مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تمہیں آزمائش نہیں آئی تو مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے تم اللہ کے ولی ہو نہیں سکتے، چلو الگ ہو جائیں گے، تمہارے سے طلاق لے لیتے ہیں، میں تمہاری زندگی میں نہیں رہتی۔ ارے بیوی کیا ہوا؟ آرام تو ہونا، کھانا پینا، خوش و خرم زندگی، سب کچھ اچھا تو گزر رہا۔ بولے کہ نہیں، ساری زندگی اچھے سے اچھی گزر جائے اور اس سے اچھے میں وہ کوئی مصیبت نہ آئے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ مصیبت نہ آئے تو اللہ ہم سے ناراض ہے، مصیبت آئے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہمارا گھر ملا تھا۔ پریشانی آتی بھی شروع، مصیبت آتے ہی شروع، چلے جائیں گے، گئے جا رہے ہیں مفتی صاحب سے، قاضی صاحب سے ملنے کے واسطے، جھگڑا لے کر کے، انفارچونیٹلی جو ہے کیا ہو گیا، پیر کھڈے میں گرا، وہ جو صاحب تھے وہ زمین پر گرے، ایسا گرے کہ جو ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر آ گیا۔ جیسے ہی فریکچر آیا بیوی بولی کہ چلو گھر چلتے ہیں، بیوی بولی چلو گھر چلتے ہیں، بولے کہ جانا تھا نا، جدائی کے واسطے تم اپلیکیشن دینے والے تھے، تم میری شکایت کر کے جدا ہونے والے تھے، اب کیا ہو گیا؟ بولے کہ نہیں، اب سمجھ میں آ گیا اللہ آزمائش میں ڈالا ہے تو آپ اللہ کے دوست ہو، تمہاری خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، تمہاری خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، یہ مجھے خوش نصیبی ہے، اب میں تمہاری خدمت کر کے رب کو راضی کرنے کا کام کروں گا۔ شوہر کی خدمت کا جذبہ بھی اس کے اندر، اللہ کے دوست ہونے کا ثبوت بھی اس کے اندر ہے۔ تو ایمان والے مصیبتوں کو دیکھ کر کے گھبراتے نہیں، ایمان والے پریشانیوں کو دیکھ کر کے گھبراتے نہیں، بلکہ وہ پریشانیوں سے کہتے ہیں کہ تو اپنی جگہ رہ، میں میرے رب سے دعا کرتا ہوں۔ مصیبتوں کو دیکھ کر کے وہ ہمت نہیں ہارتے، صبر کے ساتھ میں، استقلال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس صبر آزما وقت میں مجھے ہمت عطا فرما، میرے ایمان کی سلامتی عطا فرما، تاکہ میں اس سے پار ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زانی کی دعا، زنا کرنے والے کی دعا، زنا کا جو عادی ہو چکا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، چاہے مرد ہو یا عورت، کسی وجہ سے مشیت خداوندی کوشش تو کرتے رہے مگر شادی نہیں کر سکے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی حفاظت کر کے اس دنیا سے جو پردہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اٹھائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، مگر بہت مشکل ہے، قدرت کی مخالفت بہت مشکل ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ اب نکاح کو آسان کرنا ہمارا اپنا اخلاقی فریضہ ہے،
اب آسان کرنے کے بعد اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے تو نفس پر قابو کرنا وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اب جب کہ کمائی بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب رکھتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں، اب ایک 4 سال کے بعد اب اسٹارٹ اپ ہے، تھوڑا پلیٹ فارم بن جائے شادی کروں گا، تھوڑا مال آ جائے شادی کروں گا، وہ آ جائے شادی کروں گا، یہ کہتے ہوئے یا پھر یہ سوچتے ہوئے شادی کروں گا تو میں اس کو کہاں سے پالوں گا، میں کہاں سے کھلاؤں گا، میری جان کو انہیں مول ہو جائیں گی، میرا اپنا پیٹ پالنا پھر اسے لا کے ڈالنا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں پالتا. پالنے والا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ زور سے بولو بھائی. پالنے والا اللہ ہے نا. تو آقا فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی حفاظت کے لیے، امت محمدیہ کو بڑھانے کے لیے، تقوی کے ہتھیار کے لیے تم نکاح کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے نکاح کے ساتھ ہی تمہارے نکاح میں جو آ رہی ہے وہ آ نہیں رہی ہے، بلکہ اپنے قدموں کے ساتھ اپنا رزق بھی لا رہی ہے، تمہاری زندگی کی برکت بھی لا رہی ہے. تم کچھ نہیں کرتے، وہ لا رہی ہے. وہ اپنی زندگی کا رزق لائے گی، وہ اپنا رزق لائے گی، وہ لائے گی. وہ آئے گی تو تمہاری کمائی میں برکت بھی آئے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب اتنا سب ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی نوجوانوں کو شادی کریں، نکاح کریں، عزت کی زندگی گزاریں، سماج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے تو آج کی رات سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. بڑی لمبی فہرست ہے. چوری کرنے والے کی دعا قبول نہیں، ڈاکہ ڈالنے والے کی دعا قبول نہیں، جوا سٹا کھیلنے والے کی دعا قبول نہیں، قبول نہیں. اب جوا سٹا تو آسان ہو گیا، جہاں بھی کرکٹ کا میچ ہو رہا وہاں بیٹنگ ہو رہی. نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی. جوے میں بھلائی نہیں ہے. جوے میں کیا ہے؟ بھلائی نہیں ہے. آن لائن جوا میں جو ہے نا لٹیرے خود لوٹ لے رہے. آف لائن جوا میں 4 مل کے کھیلے تو 1 جیتتا، 3 ہارتے. اب 3 ہارے سے گھر کو جا کے پھر لگاتے. ایک بار پیسے لگائیں، دوسری بار چینا لگائیں، تیسری بار لچھا لگائیں. لچھا دینے والی، چینا دینے والی دعا دے کو دیتی جی، دعا دے کو دیتی، پھر انگلیاں توڑ کو مروڑ کو دبے الفاظ میں سبزی تمہارا مٹھی میں ڈال کو اس کے بعد دیتی، لگ جا ہڑک جاؤ. تو بد دعا کے وہ پیسے، بد دعا کے وہ زیورات لے کر کے تم جیتتے ہو تو تمہارے گھر میں تمہاری زندگی میں سکون آ سکتا کیا؟ میں کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات نہیں کر رہا. ہر عورت ہی ہے، ہر ماں ہے، ہر بیٹی ہے. جس کا بھی زیور جوے میں گیا اس کی بد دعا ہے. جس کا بھی پیسہ جوے میں گیا، سٹے میں گیا، مٹکا میں گیا، وہ پیسہ تھے. تو وہ پیسہ تم جو جیت رہے ہو بیٹنگ کے ذریعے سے، وہ پیسے میں بد دعا ہے، دیا نہیں ہے. تو سکون ملوں گا؟ نہیں ملتا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس پیسے میں سکون نہیں، اس لیے بولے کہ یہ حرام ہے. شراب پینے میں سکون نہیں ہے، بولے کہ حرام ہے. زنا کرنے میں سکون نہیں ہے، حرام ہے. زنا کے عادی لوگوں کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے ہمارے حیبت پہ، اور وہ مرد باقی نہیں رہتے. مردانگی کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ نکاح کر. چوری ڈکیتی سارے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. کب قبول ہوتی ہے؟ سچے دل سے توبہ کرنا کہ مولا ہم ان تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے، وہ آئندہ نہیں کریں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی اس متبرک رات میں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے بندیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مشرک کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. کس کی دعا؟ مشرک بولے کون؟
ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مشرک۔ لوگ لفظ کافر کو گالی بنا لیا، لفظ کافر کو گالی بنا لی، گالی نہیں ہے، گالی نہیں ہے۔ کفر کا معنی، ایک معنی چھپانا ہے۔ کیا چھپانا ہے؟ حق کو چھپانا ہے۔ کیا چھپانا ہے؟ حق کو چھپانا ہے۔ ابو جہل کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا۔ اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ آپ کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کی ذات سے معجزات کو دیکھا، آپ کی ذات بابرکت سے ظاہر ہونے والے کرامات کو، معجزات کو دیکھا، آپ کی ذات بابرکت کی ساری زندگی کو دیکھا، آپ کی زندگی سارے کفار مکہ کے سامنے کھلی کتاب تھی، ان کا سردار سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا۔ انکار کیا۔ کیا دیکھا؟ اس نے جب دیکھا تو محمد بن عبداللہ کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو دیکھتا تو کون پڑھ لیتا؟ نہیں دیکھا۔ دیکھنے کے باوجود بھی انجام مارا، دیکھنے کے باوجود بھی حق کو چھپایا۔ حق کو چھپانا کفر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر سے کافر ہے۔ اور جو مانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانا، وہ مسلمان ہے۔ اب مشرک کون ہے؟ مشرک خدا کی ذات میں شریک کرنے والا، کہ یہ کہنے والا کہ تم خدا ہو، تم اللہ ہو۔ کسی بندے کو خدا کہنا، چاند کو، سورج کو، جھاڑ کو، پہاڑ کو خدا کہنا، اللہ کہنا، یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، تم خدا ہے، یا تم خدا کے برابر ہو، تم خدا جیسے ہو، یہ سب کہنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ سب کہنا، اس طرح کے عمل کرنا یا انہیں خدا ماننا شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ اس کی تعریف ہوئی۔ مگر آج کل لوگ کیا کریں؟ مشرک کس کو بنائیں؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالک و مختار بولے شرک کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کو گنائے بولے کہ جو اہل سنت والجماعت والے غلو کرتے، نبی کو خدا کے برابر کر دیتے، نہ جانے کس کس کو خدا کے برابر کر دیتے، شرک کریں۔ نبی سنتے بولے، نبی کہاں سے سنتے؟ نبی زندہ ہے بولے۔ ہر ایک پر جو ہے نا مشرک کا فتویٰ لگا دیتے، ہر ایک کو مشرک ٹھہراتے۔ ان کے ٹھہرانے سے کوئی مشرک ہوتا کیا؟ دیکھو، خالق کائنات نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے صفات کا مظہر بنایا، اپنی صفتوں کو بندے کے اندر رکھا، ہے نہیں؟ بندے کے اندر رکھا۔ خدا کیا ہے؟ حی ہے۔ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ زندہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کلیم ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو پیدا فرمایا تو بندے نے جب زندگی دیا تو بندہ حی ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ جب بندہ زندہ ہو گیا تو بندے کے اندر اپنی صفت کا ایک پرتو ڈالا تو بندہ سمیع ہو گیا، سننے والا ہو گیا۔ اپنا جو ہے اپنی ایک کیفیت بندے پر ڈالی تو بندہ دیکھنے والا ہو گیا، بصیر ہو گیا۔ اللہ اپنی صفاتوں میں سے ایک صفت کلام کرنے کی ڈالا تو بندہ کلیم ہو گیا۔ کون؟ بندہ۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کہ ہمارے کیا کیا
عجائبات، کیا کیا صفات ہم نے تمہارے اندر ڈالے، کیسی کیسی چیزیں تمہارے اندر ہم نے ڈالی. جبکہ خدا حی ہے، خدا زندہ ہے، خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے، خدا کلیم ہے، مگر خدا کی عطا سے، خدا کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر اپنے صفات کا پرتو ڈالا تو جو ہوتا جا رہا ہے بندہ بھی حی ہے، بندہ بھی کلیم ہے، بندہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے، سب کچھ بندہ ہے. جب بندہ سب کچھ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے میری سنتے ہیں آپ، تو شرک ہو گیا. کلام کرتے ہیں آپ تو وہ شرک ہو گیا. یہ تو بندے میں ہے، جو خدا ہے وہ بندے میں ہے، جو خدا میں ہے وہ بندے میں ہے. خدا بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، خدا بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، خدا بھی کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے. خدا بھی زندہ ہے، خدا نے اپنی مرضی سے بندے کو زندہ رکھا ہے، مگر ایک وقت آنے پر اس کو موت طاری ہوتی ہے. خدا مرتا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو جب بندہ زندہ ہے تو کوئی بھی مسلمان بندے کو خدا بولے گا؟ نہیں بولے. مسلمان شرک کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، شرک نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا. لیکن وہ سب اللہ کے لیے ہے. دیوانے ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ، جو خدا کے صفات ہیں تیرے اندر ہے، ایک عام انسان کے اندر ہے. عام انسان کا معاملہ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ خالق و مالک جب سے بندوں کو پیدا کر رہا ہے تب سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، ہر بندے کی شکل الگ، ہر بندے کے انگوٹھے کے نشان الگ، ہر بندے کی آواز الگ، سب کچھ الگ الگ ہے. ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے برابر نہیں ہے. ایک کے انگوٹھے کا نشان دوسرے کے انگوٹھے کے نشان سے برابر ہے؟ برابر ہے کیا بھائی؟ برابر ہے. برابر ہوتا تو پھر آپ کے انگوٹھے کا نشان نہیں لیا جاتا، دستخط کافی ہوتی ہے نا. دستخط کافی نہیں ہے، اسی لیے آپ کے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے. اس لیے لیا جاتا ہے ڈپلیکیٹ دستخط ہو سکتی ہے، ڈپلیکیٹ تھمب نہیں ہو سکتا. ڈپلیکیٹ تھمب نہیں ہو سکتا. اس کو کون بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس کو کون بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس کو کون بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے میں کلیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، اور میں زندہ ہوں. جب میرے تمہارے جیسا یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، تو جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند و سورج کو، زمین و آسمان کو، عرش و کرسی کو، 10,000 عالم کو جس کے نور سے پیدا فرمایا ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کون ہے جس کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، جس کے نور سے 10,000 عالم کو پیدا فرمایا، جس کے نور کا پرتو ہر ایک میں ہے تو وہ زندہ ہے، اسے زندگی ملی ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ نبی کو مالک کل، مختار کل مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے. تو لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. نبی کو ہم مختار کل اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبیوں کا سردار مختار کل بنا کر کے بھیجا. اس طرح ماننا شرک نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے نبی یہ خدا ہے، اکثر شعراء بھی ایسے کلام کہتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جواب دیں گے. مگر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں. اہل سنت والجماعت رب کو رب مانتا ہے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتا ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کو غلام مانتا ہے. یہاں کوئی ملاوٹ نہیں. ہاں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ توبہ کرے، مگر ہم میں سے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کیا ہے تو وہ توبہ کرے. تو آج کی رات مشرک کی بھی توبہ اس وقت قبول ہوگی جبکہ وہ صدق دل سے توبہ کرے. صدق دل سے توبہ کرے. تو یہ رات
توبہ کرنے کی رات ہے، یہ رات رب کو منانے کی رات ہے، یہ رات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر چل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی رات ہے، یہ رات دنیا بھی بنانے کی رات ہے، زندگی بھی بنانے کی رات ہے، خبر بھی بنانے کی رات ہے، اور اپنے حشر کو بھی اچھا بنانے کی رات ہے۔ تو اس رات کی قدر کیجئے، نوافل کو زیادہ سے زیادہ نوافل کو ادا کیجئے۔ ایک روایت جو کہ حضرت حسن بصری سے میں نے ابتدا میں بھی بیان کی ہے، اب بھی بیان کر رہا ہوں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں 100 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد جو اگر وقت باقی رہے تو باضابطہ طور پر درود پاک کہہ دیا، کلمہ طیبہ کہہ دیا، کلمہ تمجید کہہ دیا، جو ہے بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ ایک اور روایت ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن شب برات کی رات میں 8 رکعت نماز ایک سلام سے، ہر 2 رکعت میں وہ قاعدہ ہوگا مگر سلام نہیں پھیرا جائے گا، باضابطہ طور پر وہ نماز مکمل ہوگی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک قول 5 مرتبہ سورہ اخلاص کا ہے، دوسرا قول 11 مرتبہ سورہ اخلاص کا ہے، اس طرح سے باضابطہ طور پر 8 رکعت نماز ادا کرے، اور ادا کر کے اس کا ثواب خاتون جنت کے نام پر بخشے، تو ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اس نماز کا ثواب مجھے بخشا ہے میں اس کو جنت میں نہ لے جاؤں، اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ تو یہ تحفہ ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے مومنوں کے لیے ہے، اس تحفے کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس جاگنے کو قبول فرمائے، آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، آج کی ہماری وہ مجلسیں جو نماز کے بعد یاسین شریف پڑھی گئی ہیں، مولا ہمارے یاسین کے پڑھنے کو قبول فرما، مولا پاک ہمارے ذکر کی مجلس کو قبول فرما، ذکر کی مجلس کے بعد نعت کی مجلس کو قبول فرما، نعت کی مجلس کے بعد بیان کی مجلس کو قبول فرما، مولا پاک آج ہم نے برات میں مولا تیرے رسول کے حکم کے موافق، تیرے رسول کے سنت کے مطابق مولا پاک ہم نے جاگنے کی سعادت حاصل کی ہے، مولا پاک ہماری زندگی میں برات لکھ دے، ہماری زندگی میں برکتیں لکھ دے، ہماری زندگی میں سعادتیں لکھ دے، مولا پاک ہم تمام کو جہنم سے آزاد فرما، ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، مولا پاک رحم فرما، کرم فرما، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا ہمارے جاگنے کو قبول فرما، تمام امت مسلمہ کے شر پسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، حاسدوں کی حسد سے حفاظت فرما، مولا پاک فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے حفاظت فرما، ہماری ریاست کو ہمارے ملک کو بری نظروں سے حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں میں آپسی اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمارے ملک کے حکمرانوں پر مولا حکمرانوں کے دلوں کو پھیر دے، مولا پاک امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ